کا بہت بہت شکریہ. آپ سب تشریف لائے آسما جہانگیر کانفرنس پہ, خاص طور پہ لاہور شہر کا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس کانفرنس پہ آئے. اور ہم بڑی کشمکش میں تھے کہ کیا یہ کانفرنس ہم کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے, چونکہ ملک اس حالات میں ہے کہ سیلاب آیا ہوا ہے. مگر ہم نے ضروری سمجھا کہ اس کے اوپر بھی ہم 2 سیشنز رکھیں, اس پہ بات کریں, تاکہ جو اس وقت جس چیز کی اشیاء کی ضرورت ہے, جو ہمارے بھائی بہن سیلاب میں اس وقت مصیبت میں ہیں, ان کے حوالے سے بھی بات ہو سکے, اور حکومت کیا جو ہے پلانز رکھتی ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہو سکے. اس لیے ہم نے دعوت دی ہے اور ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ احسن اقبال صاحب وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی اس وقت تشریف لے کے آئے ہیں. 2017 سے 2018 تک یہ وفاقی وزیر داخلہ رہے, 2013 سے 2017 تک ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن آف پاکستان رہے, اور 2008 میں وفاقی وزیر تعلیم رہے. اب بطور وفاقی وزیر سیلاب کے بعد بحالی کی تمام کارروائیاں جو ہیں وہ ان کی نگرانی وہ کر رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کے آئے. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں نیلوفر افریدی قاضی صاحبہ, جو پبلک پالیسی کی ماہر ہیں, مصنف ہیں اور دستاویزی فلم میکر ہیں. 2005 میں پاکستان میں زلزلے کے بعد سے وہ ڈیولپمنٹ پبلک پالیسی سیکٹر کے ساتھ وابستہ رہیں, UN ہیبیٹیٹ کے ساتھ بطور پروگرام مینیجر وابستہ رہیں, اور 2010 میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی میں چیف آف سٹاف رہیں. 2022 میں بلوچستان کے سیلاب زدگان کے لیے رضاکارانہ طور پر فنڈز اکٹھے کرتی رہیں اور امدادی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتی رہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شاہ مراد الیانی صاحب, ممبر ہیں پرائم منسٹرز انیشیٹو آن کلائمیٹ چینج. وہ ایک مقامی NGO کے لیے سیلاب کے بعد ضلع لسبیلا میں کام کر رہے ہیں بلوچستان میں, اور ماہرین کی ایک ٹیم کی سربراہی بھی کر رہے ہیں. اس سے پہلے وہ انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر کے پاکستان میں نمائندے رہ چکے ہیں. جناب احسن اقبال کے اس پار ہیں عزا فروخ صاحبہ, جو ورلڈ بینک میں سینئر ایجوکیشن اسپیشلسٹ ہیں. ڈیولپمنٹ سیکٹر میں 20 سال کا تجربہ رکھتی ہیں, جہاں انہوں نے ایمرجنسی اور انسانی بحرانوں کو کور کیا. 2010 اور 2012 کے سیلاب کے بعد انہوں نے خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ کام کیا اور سرکاری تعلیم کے شعبے میں بحالی اور تعمیر نو کی ضروریات کا تخمینہ لگایا. انہوں نے صوبائی حکومتوں کو آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ قدرتی آفات سے متعلق آگاہی کو بھی نصاب میں شامل کیا جائے. ان کے اس پار بیٹھے ہوئے ہیں بلال انور صاحب, انٹرنیشنل کلائمیٹ پالیسی اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پروفیشنل ہیں, اور وہ نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں. ان کا ادارہ ان سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کو فنڈز فراہم کرتا ہے جو پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں اور قدرتی آفات کے خطرات کو کم کرنے کے حوالے سے کام کر رہی ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ کہ اس اہم موضوع کے اوپر آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا. We will get to our keynote speaker, the Federal Minister, Mr. Ehsan Iqbal, at the very end to deliver the keynote. And we know that almost 8 million people are displaced. Winters are fast approaching, and they will need homes. So let's go to Izza Farooq from the World Bank. And Izza, one of the things that you have worked on is the curriculum. It's on schools, it's on education. Now the World Bank their estimates are that directly as a consequence of the floods, poverty levels will increase from 2.5% to 4%. That's a considerable amount. How will these people then, already suffering poverty, will keep their children in school, and what should be done? What are the incentives? And how can the international community and the government of Pakistan help? Thank you, Manize. I think that's a very, very important question, and sometimes we lose sight of long-term impact of disasters such as floods when we focus on, immediate recovery efforts. So just to reinforce what Manize said, a child born in Pakistan today is only 41% as productive as he or she could be. The human capital index for Pakistan is lower than expected for our income levels, and is at the bottom of South Asia. To go to what Manize was saying, just want to also show that when the 2005 and 2010 floods, after that, the first coping strategy of affected families was to pull their children out of school.
Education is seen, especially in some parts of the country, as the first liability of human disasters. And what can be done? At this point in time, and Minister Iqbal Saab is a major champion of the out-of-school children agenda. There's depending on your source, anywhere between 18 and 21 million children are out of school right now. As a result of floods, we expect this number to increase disproportionately. What can be done? Immediate recovery needs focus on making sure that children have access to learning facilities. Temporary learning centers are being established. UNICEF has taken a lead on it. International development partners, local civil society organizations are collaborating with the government to set up these temporary learning centers. We just need to make sure that these learning centers provide safe learning spaces for the children and, provide them a kind of outlet as well. Psychosocial well-being needs to be taken care of, any PTSD suffered. And then, return to your actual schools is very important. Establishing monitoring and tracking systems. This is very essential when it comes to floods, right? Making sure that there's transparent, merit-based contracts given out either by the CNW department or by the education department to make sure that you get good value for money, safe construction practices. If infrastructure is being enhanced, to make sure that the foundation is being strengthened. Competitive procurements, these are all very important. And in the long term, right, you really need to think of DRM, disaster risk management, and climate resilience as a core part of district education plans, provincial education plans, a DRM focus in line departments, coordination with your district disaster management authorities. And like I said earlier, really doubling down on the out-of-school agenda that Minister Saab is championing. The non-formal education sector will play a really important role for children who have been out of school for a certain number of months, allowing them access to non-formal education systems that are certified and allow re-entry into the formal education system. Thank you very much. And when I was traveling around Balochistan, especially in the flood-hit areas, one of the hopeful things that I saw was little girls and boys going to school. The school buildings had survived, and she would get up from a room that had, completely destroyed because of the floods, and would wear her school bag and her neat uniform and go to school. So these are the glimmers of hope I've seen in Balochistan, and we'll stay with Balochistan because it is definitely the most underdeveloped province in Pakistan and needs more attention, and therefore I'll ask Mr. Shah Murad Aliani to speak after this. I have already introduced him. You are part of a local NGO. We are now being told by the Baloch that NGOs were not given NOCs. There were some NGOs that were not given no objection certificates, and therefore the relief and the rehabilitation effort they could not carry out. What is the situation on the ground, and has that affected your efforts? And secondly, how can rebuilding be inclusive of women in those areas where women are confined to their homes? Thank you. First of all, I'd just like to say it's a privilege to be here. The area where we're working on, unlike Sindh, you have a lot of scattered households. Everything is not clumped together, it's quite scattered. So what we want to do is we want to have a community center, one for females, one for males, and we've talked to a foundation that is going to be giving sewing machines to the women there, so that they can work, they can make garments. It is somewhat difficult, again, to be able to access women, but I believe we have a solution, and we're working towards that. That there should be homegrown industries, cottage industries that should be encouraged in these areas where women are not encouraged to come out and work. Okay, well, look, you have to understand that in Balochistan, women don't get out and work unless, they only work within their area, and which is fine. We have to be, cognizant of cultural norms.
What we're doing is we're putting up what we think is a very comprehensive, sustainable village model. Our emphasis is on resilience. It's on livelihoods diversification. We tend to look towards external forces for help, and we have a different approach. We think that we need to help ourselves. We need to make our people resilient. We need to give them the capacity and empower them so that they can look after themselves. All right, thank you very much. We'll come back to that. We have Mr. Bilal Anwar, and I've introduced him. He's the CEO of the National Disaster Risk Management Fund. One of the questions I'll be asking you is, how do we build back better? How do we make Pakistan more resilient? I mean, we've been through the earthquakes. We've been through the floods in 2010. Have we learned? Have you seen that on the ground? Have we learned? And how can we make Pakistan more friendly towards climate change? Now, I think with regard to building back better, of course, there's a lot of effort going on, and there's a lot of R&D work going on as well with the different institutions under the Ministry of Planning, who are actually looking into very peculiar and specific aspects of building back better. But the point I want to make here is that if we look at the history of the disasters have been changing their characters, and they've been changing their natures. Just talking about flood, 2010 flood is entirely different from the flood which we are dealing right now, and both in terms of scale, gravity, as well as the nature. So this makes the whole the job and the exercise of building resilience against the different disasters, as well as more specifically building back better exercises, a lot more complex and a lot more difficult. But nevertheless, it does not mean, of course, that we shouldn't really strive towards it, or we shouldn't really look into that. There's a lot of work internationally being done, and that work has been very rightfully and impactfully being considered by the different government institutions, as well as in collaboration with different engineering universities and academia, and those people who have a long and rich experience of dealing with these kind of disasters. And the secondly is, Pakistan have a very unique topography and microclimate as well in terms of the climate change impacts. So any building, reconstruction and rehabilitation exercise need to be extremely specific and bespoken. So there is work being going on. So I think that right now, and I'm sure Honorable Minister is going to talk about it as well, soon after the relief work, and while we are walking out of the relief work, the rehabilitation and reconstruction work is being undertaken, and building back better in a very close consideration to the regional and geographical consideration is very much part of it. A number of institutions are actually very much learning from it, and they have actually come up with a number of new approaches in this direction. Thank you. I will invite the Federal Minister for Planning, Development and Special Initiatives, Mr. Ehsan Iqbal, to speak. And we know that winters are approaching. We know 33 million people have been affected, and we know that Pakistan has asked for 816 million, but we have only yet received $90 million in our commitments, which now stand. So how will Pakistan now, already depressed, inflation hit Pakistan, deal with this crisis? Thank you very much for joining us, and I give you the floor. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, let me make a little deviation. I think floods have hit the areas where people probably cannot understand English, and the media is here, and it might be taking our discussion to those people also, so I'd rather prefer to speak in Urdu. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان نے جس حالیہ کلیمٹی کا سامنا کیا ہے، میں اسے ٹرپل ٹریجڈی کہوں گا. ٹرپل ٹریجڈی اس لیے کہ سب سے پہلے پاکستان ایک بہت
ابتر معاشی بحران سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا. ہم ہاتھ پاؤں مار رہے تھے کہ اس ڈیفالٹ سچویشن سے نکلیں جس کے برنک کے اوپر ہم پہنچ چکے تھے. تو پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ پہلے ہی بہت تھن تھی وسائل کے لحاظ سے. اس کے اوپر موجودہ جو کلیمٹی آئی اس نے بہت بڑے پیمانے پر ان علاقوں پہ تباہی نازل کی کہ جو روایتی طور پہ بہت کم بارش لیا کرتے تھے. اگر آپ اس کا پیٹرن دیکھیں تو روایتی طور پہ پاکستان میں سیلاب ریورائن فلڈنگ یا جو دریاؤں کی فلڈنگ ہے اس سے آتی تھی، اور وہ دریاؤں کے قریب بستیاں اس سیلاب سے نبٹنے کے لیے مختلف تجربوں کی روشنی میں کسی حد تک تیار ہوتی تھیں. لیکن اس دفعہ وہ علاقے نشانہ بنے کہ جہاں پر دریا نہیں گزرتے تھے اور مسلسل 3 ماہ وہاں پہ بہت زیادہ بارش ہوئی اور فلیش فلڈز اور پھر پانی کے جو سمندر جمع ہو گئے انہوں نے ان علاقوں کو متاثر کیا. تیسری جو ٹریجڈی ہے، اس سیلاب نے پاکستان کے پورسٹ ایریاز کو، جو ہمارے پورسٹ 20 ڈسٹرکٹس ہیں ان میں سے 16 اس کے مرکز کے اندر شامل تھے اس تباہی کے. تو دس climate disaster hit the poorest of the poor Pakistan, and that way it has turned into a human tragedy. اور میرا خیال ہے کہ جو ایک پازیٹیو سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ 2010 کے فلڈز جو اس کے مقابلے میں کم از کم 1/3 کم تھے شدت میں. اگر آپ انسانی اموات کا تقابل کریں تو 2010 میں 2000 سے زیادہ جانوں کا نقصان ہوا تھا، اور اس کے باوجود کہ یہ سیلاب شدت میں 3 گنا زیادہ تھا لیکن 1700 کے قریب انسانی جانوں کا نقصان ہوا. اور یہ بنیادی طور پہ بڑی حد تک جو ارلی وارننگ سسٹمز تھے نیچے، یا آبادیوں کو نقل مکانی کرنا یا سیلاب کے راستے سے ہٹانے میں جو کوشش کی گئی اس نے جانی نقصان کو کافی نسبتاً کم کیا. ہیر آئمت سے کہ اب یہ جیسے کہا گیا یا لوگ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے خود نہیں کر رہی اور باہر لوگوں سے مدد مانگ رہی ہے. ہم لوگوں سے مدد نہیں مانگ رہے، یہ مغربی دنیا کی ذمہ داری ہے کہ اس کے معیار زندگی کی the quality of life that G20 countries are enjoying today, the poorest of the poor people have paid the price for that quality of life. So this is not a charity, this is not an aid, this is climate justice which demands that these countries must contribute towards rebuilding of Pakistan's economy, جو کہ ہم اپنے وسائل سے اتنی بڑی ڈسٹرکشن جو ہمارا ابھی پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈ اسیسمنٹ ہوا ہے اس کے مطابق $32 ارب سے زیادہ پاکستان کو نقصان ہوا ہے. تو یہ ایک اتنا بڑا سائزبل نقصان ہے کہ اس میں ہم سب جو دوست ملک ہیں ان کی مدد کے ساتھ، ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ، ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ. لیکن ابھی نومبر میں ڈونرز کانفرنس ہے جس کے سامنے ہم یہ پریزنٹ کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا امتحان ہوگا کہ جو انہوں نے سالیڈیرٹی کا اظہار کیا ہے کہ کیا وہ اپنی جیب بھی اس سالیڈیرٹی کے ساتھ اس تناسب سے کھولتے ہیں یا نہیں کھولتے. اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح کہ انہوں نے جذبات کیے ہیں وہ یقیناً مدد کریں گے. لیکن ہیر آئمت سے کہ IMF جو ہے جس کے ہم پروگرام میں ہیں ان کے ساتھ ابھی ہمارا ایک تنازع چل رہا ہے، چونکہ IMF نے ہمیں پابند کیا ہوا ہے کہ ہم ترقیاتی بجٹ کا 40% حصہ جو ہے وہ لاسٹ کوارٹر میں خرچ کرنے کے پابند ہیں. اور ہم اگر اپنے وسائل سے آج ترقیاتی بجٹ سے اپنے سیلاب کی تباہ کاری کے لیے پیسے خرچ کرنے چاہیں تو our hands are tied by IMF agreement which was not signed by us but signed by the previous government، جس کو ہمیں فالو کرنا پڑ رہا ہے. and I hope کہ IMF کا جو دل ہے وہ ضرور اتنا نرم ہوگا کہ وہ ہمیں اجازت دیں گے کہ وہ 40% جو ترقیاتی بجٹ کی انہوں نے شرط رکھی ہے کہ ہمیں آخری کوارٹر میں خرچ کرنا ہے، اسے ہمیں وہ دوسرے اور تیسرے کوارٹر میں خرچ کرنے کی اجازت دیں گے. چونکہ جو لوگ سیلاب میں
تباہ ہوئے ہیں وہ سال کے آخری کوارٹر کا انتظار نہیں کر سکتے، انہیں مدد آج چاہیے، اور یہ وہ مدد ہے جو مغربی ممالک کا فرض ہے کہ وہ IMF کے ذریعے پاکستان کی کریں کہ وہ ہمیں اس بندش سے آزاد کرائیں کہ that condition that we will spend 40% of our PSDP in the last quarter is unfair, is unjust, and government of Pakistan should be allowed that it can spend most of its development budget in second and third quarter to help these flood victims. So I can go on and on, but on the whole, I would say کہ جو پاکستان کا اس وقت چیلنج ہے وہ ایک گلوبل چیلنج ہے، اور اس میں اٹ از ناؤ ٹیسٹ آف دا انٹرنیشنل کمیونٹی ہاؤ دے اسٹینڈ وتھ اس، بٹ گورنمنٹ آف پاکستان از کمیٹڈ کہ ایچ اینڈ ایوری ریسورس دیٹ از اویلیبل ایٹ آور کمانڈ وی ول یوز فار آور پیپل. اینڈ آئی آلسو وڈ لائک ٹو یوز دس پلیٹ فارم ٹو میک این اپیل ٹو دا پیپل آف پاکستان کہ آپ کے بہن اور بھائی، اب سردی کا موسم آ رہا ہے، جو ڈونیشنز آ رہی تھیں وہ ایک دم اب ٹیپ بہت نیچے آ گئی ہیں، گراف ختم ہو گیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید ڈیزاسٹر از اوور. نو، ڈیزاسٹر از ناٹ اوور یٹ. ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کروں گی احسن اقبال صاحب کہ جب ہم سیلاب زدہ علاقوں میں گئے تو زیادہ تر جو تباہ ہوئے ہیں وہ مٹی کے گھر ہیں، تو وہاں پہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں خیمے پہ اور آٹے کی بوری پر محدود نہ کر دو، حکومت سے کہیں کہ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ ریہیبلیٹیشن ان کے گھر بنانے کے لیے ان کے پاس اس وقت کیا منصوبے ہیں؟ جی، آپ نے بہت اہم بات کی، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ترجیح ہے کہ ہم ریکنسٹرکشن میں لوگوں کی مدد کریں. اس مقصد کے لیے وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور فزیکل سروے کے ذریعے ڈٹرمن کر سکیں کہ کتنے گھر فلی اور کتنے پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں، اور ان کے لیے حکومت مالی مدد کرے گی. اور اس کے لیے ہم مالی مدد کے لیے جو ملٹی لیٹرل ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں، اور حکومت سندھ نے تقریباً $500 ملین کا ورلڈ بینک کے ساتھ ریکنسٹرکشن کے لیے ایک پروگرام پر اتفاق ہو گیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو سپورٹ کی جائے. اور چونکہ بلوچستان حکومت کے وسائل کم ہیں تو اس کے لیے وفاقی حکومت نے بلوچستان کے لیے ری بلڈنگ کے لیے $200 ملین اپنے ذمہ داری کے اوپر ورلڈ بینک سے حاصل کیے ہیں، جو ہم لوگوں کی مالی مدد کریں گے. اسی کے ساتھ ہم بلوچستان میں لوگوں کو ان کی زمینوں کی بحالی کے لیے جو فارم مشینری ہے وہ گھنٹوں کے حساب سے کرائے پہ دینے کا پروگرام کا اجرا کر رہے ہیں، تاکہ وہ بلڈوزرز کے ذریعے، لیولرز کے ذریعے اپنی زمینوں کو جو فلیش فلڈ سے متاثر ہوئی ہیں بحال کر سکیں. بہت شکریہ. اب میں چاہوں گی کہ کنکلوڈنگ ریمارکس ہمارے ایچ پینلسٹ دے دیں، اور خاص طور پہ اب تو آفت ہمارے اوپر آ گئی ہے، اب سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ حکومت نے بالخصوص اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے اکٹھے مل کے کن ایریاز کے اندر کام کرنا ہے. بلال صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں. We live in a very uncertain and a very changing dynamic situation. So اللہ نہ کرے ہمیں کوئی اس طرح کا ڈیزاسٹر پھر دیکھنا پڑے، لیکن there is all likelihood and the statistics and numbers are showing the next disaster might be a very different nature and scale and gravity as well. So that basically needs the institutions to be taken the disaster resilience work and the rehabilitation, reconstruction, managed DRM work in a lot more dynamic manner as well. Thank you. Right. عزا فاروق صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی، چونکہ ایجوکیشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور سب کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے پڑھ جائیں گے تبھی آگے بڑھیں گے. آپ کیا سمجھتی ہیں اب یہ آفت تو آ گئی ہے، بالخصوص حکومت کو اب کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے؟ So, two things come to mind. The first is that the government has been very quick to respond. I co-led the education post-disaster needs assessment, data collection, coordination. We just an appeal to sustain this momentum, sustain the effort, sustain the passion of the last few months, and not lose sight of long-term human development objectives,
when responding to immediate recovery and rehabilitation needs. नीलोफर, आप बताइए कि concluding remarks में how should the government, the international community, the people of Pakistan move forward? I will speak from my observation from Balochistan. Let's be clear that in the housing reconstruction and in the livelihood interventions at this stage of the disaster, the majority are tenants. Your strategies have to ensure that when you provide financial assistance, it is not only to the landlord. This will impact the majority of those who are already most vulnerable. So how you distribute your packages, whether it's from the international community or from the public sector in Pakistan, is very, very important that this is accounted for. In the World Bank strategies or the multilateral strategies, social protection has to be integrated in this point of opportunity of building resilience. To go back to status quo ante is not, and it should not be the aim, because that itself created the situation of vulnerability and created this crisis. So it's an appeal that please look at the social environment in which this crisis occurred, which is deeply linked to land and property rights and those who were most affected. And so therefore, it is something that has to be accounted for when you make these interventions. Thank you. Right. Aliani Saab. Well, I think from my experience at this point, we need to be more open and collaborative. There's a lot of resource, technical resource, a lot of good people in Pakistan who can step up at this point and help. And एक छोटा सा एक चीज़ मैं बोलूँगा, मुझे याद है कुछ साल पहले मैं कोयटा में था, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, मैं एक मैकेनिक के पास गया, मैंने इलेक्ट्रिकल सिस्टम था, मैंने कहा भाई तुम इसको ठीक कर सकते हो? तो उसने बोला भाईजान हम लोगों ने एटम बम बनाए, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं. So I think that's a sentiment which has always stayed with me. हम अपनी मदद आप कर सकते हैं. We need to, as a nation, come together. This calamity is huge, and its implications will stay for quite a long time. And it's extremely important that we take the right steps. But the first step is very, very necessary. Everybody needs to chip in. Everybody needs to come together. That's it. I'd like to give you, Federal Minister Saab, Ehsan Iqbal Saab, the concluding remarks, because one of the things that we've heard from all our panelists is that there is a need to be inclusive when moving forward in rebuilding and reconstruction, and inclusive not just of governments, but also of the civil society that is already working there on the ground. How does the government plan to do that? First of all, I think आपने जो inclusive की बात की, हमारे लिए सबसे important चीज़ ये है कि इस recovery rehabilitation में we keep the children and gender inclusiveness, because किसी भी disaster में जो सबसे ज़्यादा vulnerable groups होते हैं वो ख़वातीन और बच्चे होते हैं. तो इसलिए हमने एक ये शर्त रखी है कि अपनी reconstruction और rehabilitation को ख़वातीन और बच्चों पे फोकस करें. और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि 2010 में जब फ्लड आया तो 2013 में हमारी हुकूमत ने एक नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान पे काम शुरू किया, विच वॉज अप्रूव्ड इन 2017 बाय CCI, और एक डच कंसल्टेंट था, और इट वॉज ए 10-year प्लान. 2018 में जब हुकूमत तब्दील हुई तो उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया, चूंकि पिछली हुकूमत ने जो कुछ किया था सब बड़ा ईवल था. और अगर उस प्लान पे अमल करते तो मैं ये नहीं कहता कि हम सैलाब से बच सकते थे, लेकिन कम से कम 20 से 30% हमारा नुकसान कम हो सकता था. तो अब हम उसी प्लान को अपडेट कर रहे हैं. उसमें रेन की जो एक डायमेंशन ऐड हुई है, रेन इंड्यूस्ड फ्लडिंग की, उसके साथ वी विल वर्क ऑन इट विद ऑल द प्रोविंसेस, और इंशाल्लाह वी विल बिल्ड ए रेजिलिएंट एंड मोर एडेप्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट फ्यूचर में हम बच सकें. और एक मिसाल से मैं बात खत्म करूंगा. देखिए ये क्लाइमेट डिजास्टर कैसे होता है. 2010 में जो ब्रिजेस डिस्ट्रॉय हुए थे, NHA ने उनमें 15 फीट की क्लियरेंस रख के उनको दोबारा तामीर किया ताकि आइंदा हम दोबारा मुतासर ना हों.
اس فلڈ میں وہ پل بھی تباہ ہو گئے جو 2010 سے 15 فٹ اونچے بنائے گئے تھے. تو اس لیے ہر ڈیزاسٹر کی اپنی ڈائنامکس ہیں اینڈ وی ہیو ٹو پریپیئر آور سیلوز فار اینی ورسٹ, اللہ کرے اور نہ آئے, لیکن ہم اس کے لیے انشاءاللہ اب جو نئی ریکنسٹرکشن ری ہیب اسٹریٹجی ہے اس میں تیاری کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ جو انسٹیٹیوشنز کی کیپیبلٹی ہے اس تجربے کی روشنی میں اس کو بھی بہتر بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. پاکستان میں شاید یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جہاں پہ 80 لاکھ لوگ نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں, اس کے اوپر آپ نے بات کی, اور اب جس طرح کہ آپ نے بھی بتایا کہ سردیاں آ رہی ہیں اور یہ کھلے آسمان تلے کئیوں کے پاس خیمے ہیں, کئیوں کے پاس نہیں ہیں, اور ان کے بارے میں ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. جب ہم بنیادی انسانی حقوق کی بات کریں تو ان کے وہ تمام انسانی جو حقوق ہیں ان سے جو وہ ہیں وہ محروم ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بھی تحمل سے جو ہے یہاں پہ ڈیبیٹ سنی. اپنے گیسٹ کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دس ویری امپورٹنٹ ٹاپک.